40 अरब रुपए मेगा करप्शन स्कैंडल का मास्टरमाइंड। क्लर्क इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करता रहे, सोचे वुज़रा अफसरान किस पैमाने पर सूबे को लूटते रहे होंगे। ये सूबा दिवालिया होने के करीब है। क्या सुहेल अफरीदी का भी इसमें हिस्सा था? बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बात शुरू करते हैं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बनने से कबल जिस महकमे का वज़ीर था, उस CNW डिपार्टमेंट का क्लर्क कोस्तान 40 अरब रुपए मेगा करप्शन स्कैंडल का मास्टरमाइंड है। नैब ने आज कैसर इकबाल क्लर्क के घर छापा मारकर मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। इससे कबल मसूफ से 1 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जो रेड हैंडेड वो पकड़ा गया उसके घर से। तहरीक इंसाफ का सूबे में तीसरा दौरे हुकूमत है और क्लर्क इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करता रहे, सोचे वुज़रा अफसरान किस पैमाने पर सूबे को लूटते रहे होंगे। मतलब कि एक क्लर्क की ये हालत है, इसके ऊपर आप ओवरसीयर, SDO, एक्सियन, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी CNW, उसके बाद वज़ीर जो सुहेल अफरीदी साहब पहले इसी महकमे के वज़ीर थे, तो मतलब उनकी क्या हालत होगी। क्लर्क के 2-3 क्लर्क जो हैं वो इतने अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं। तो आप ऊपर तक जब उसके हायरार्की के अंदर जाएंगे तो आप सोचें कि उस जो सूबे के अंदर करप्शन का कितना बाज़ार गर्म होगा। और इसी वजह से मेरे ख़्याल में कि ये सूबा दिवालिया होने के करीब है, जबकि बाकी भी सूबे हैं। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई जिस तरह आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के फाइनेंशियल हालात हैं कि वो दिवालिया होने के करीब है। तो सुहेल अफरीदी को भी मेरे ख़्याल में इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि इसकी वजारत का एक मामूली क्लर्क इतनी बड़ी करप्शन कैसे करता रहा है, और क्या सुहेल अफरीदी का भी इसमें हिस्सा था या ये बराह रास्त मुलव्विस था। ये एक बड़ा सवालिया निशान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। दोस्तों, मिशाल यूसुफजई ने इंकशाफ किया है कि सलमान अकरम राजा लंदन में भगोड़े आदिल राजा से मुलाकातें कर चुका है, यानी आदिल राजा को खबरें सलमान अकरम राजा फीड करता है। ये मिशाल यूसुफजई का दावा है और उसने ये बात की है। अगर सलमान अकरम राजा वाकई में आदिल राजा से मुलाकातें करता है और उसके साथ ये खबरें पाकिस्तान की बातें करता है, तो इसका मतलब सलमान अकरम राजा के पीछे इमरान खान है। क्योंकि सलमान अकरम राजा या सुहेल अफरीदी, जितने भी PTI के लोग हैं, उनका कहना ये है कि हम जो भी करते हैं हमारे पीछे इमरान खान का विजन है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान आदिल राजा के ज़रिए भारतीय एजेंडे की तकमील करता है। इस तरह के कई सवालात जन्म ले रहे हैं और ये काफ़ी हद तक सच भी है। इधर एक अहम पेशरफ्त हुई है, रियासत मुल्क को चूना लगाने वालों को अब पकड़ रही है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने साबिक चेयरमैन FBR सैयद मोहम्मद शबर जैदी के ख़िलाफ़ 16 अरब से ज़ायद खिलाफ ज़ाब्ता इनकम टैक्स रीफ़ंड जारी करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। शबर जैदी भी आपको पता है कौन लेके आया था, किसने उसको लगाया था। ये सारी जो फैज़ की फैज़ियात है जिनसे लोग फैज़ याब हुए हैं, ये सब वही एक गेम चल रही है, वही ट्रायंगल है, वही कड़ी है, वही लोग हैं। कुछ बाहर हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ जेलों में। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया था। तो जब उनका एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो बारी बारी अपना जो है उनकी एक एक की बारी आ रही है। आगे देखते हैं अभी क्या बनता है। तो FIR के मुताबिक जिन कंपनियों को रीफंड्स दिए गए वो शबर जैदी की निजी फर्म की क्लाइंट्स भी थीं, और इनमें 3 बैंक, 2 सीमेंट साज कंपनियां और 1 केमिकल कंपनी शामिल है जिनको उन्होंने रीफंड्स किए हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक शबर जैदी ने बतौर चेयरमैन FBR अपने मातहत एहलकारों की मिली भगत से गैर मजाज अदायगियाँ मई 2019 से जनवरी 2021 के दौरान की हैं। मतलब मई 2019 से जून 2021, 19, 20, 21, 2 साल तक इन्होंने कितने अरबों रुपए का जो चूना लगाया है हुकूमत पाकिस्तान को। कि अफसोस वाली बात है कि आप एक मनसब पे बैठे हैं, चले जी इमरान खान ने बिठा दिया, फैज़ ने बिठा दिया, जिसने भी बिठा दिया, यार खुदा का खौफ करो। कोई तो मुहिब्बे वतनी अपने अंदर पैदा कर लो कि पाकिस्तान से कोई तो मुखलिस हो जाए। जो जो इदारे के अंदर लोग इन्होंने बिठाए हैं इमरान खान ने और फैज़ ने और ये पूरा जो एक गैंग था, कोई एक बंदा ही ईमानदार बिठा दो यार। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट से लूट मार का बाजार गर्म किए रखे।
ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مقدمے میں سرکاری خزانے کو اربوں روپے کے نقصان کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ شواہد کی بنیاد پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ مطلب ابھی گرفتاریاں اور بھی ہونی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کڑیاں ملتی ہیں جب نیچے سے اوپر تک، تو مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ، بینکس کے لوگ تو اس کے اندر شامل ہیں، تو ان کی ابھی جو تحقیقات جاری ہیں آنے والے وقت میں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ دوستو دوسری طرف آتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف کی تو پہچان بھی نوجوانوں میں لیپ ٹاپ بانٹنا ہے، وہ ہمیشہ نوجوانوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم پر 50 ارب تو کیا 500 ارب بھی خرچ کرنا پڑے تو کریں گے۔ اس کی مثال تو پورے پاکستان کو پتہ ہے، اگر پاکستان کو نہیں پتہ تو پنجاب کو تو ضرور پتہ ہے کہ مطلب جب دانش سکول بنے تو شہباز شریف نے جب دانش سکول بنائے تو میں خود عینی شاہد ہوں، جب میں گیا حاصل پور اور چشتیاں دونوں کی افتتاحی تقریب پر میں گیا، راجن پور اس سائڈ پہ بھی جانا ہوا، تو لوگوں نے مطلب یہ باتیں کی کہ یار یہ اتنا پیسہ شہباز شریف نے پانی کی بات ہے کہ مطلب ہزاروں ایکڑ زمینوں پر وہ بنے ہیں۔ ایچیسن کالج کو اگر آپ لیں تو وہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی ان کے پاس لینڈ ہے اور اتنا اچھا سٹرکچر اس کا بنایا اور اتنا اچھا میکانزم، اور فوڈ اس کا، فوڈ دیکھ کے حیران رہتے ہیں کہ مطلب ان بچوں کو، وہ آج تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں دے رہی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ فوڈ والا جو نظام دانش سکول میں شروع کیا یہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اور آج وہ جب دانش سکول کا انعقاد کیا تھا، دانش سکول بنا، آج اس کے بچے بچیاں بیرون ملک میں، کچھ پاکستان کی ہائی یونیورسٹیز میں اور کچھ نکل کر ابھی پہلا دوسرا سال ہے وہ اپنے اچھی اچھی جابز کر رہے ہیں، تو وہ بات جو ہے 550 ارب تو کیا 500 ارب بھی لگانا پڑے تو لگائیں گے، تو وہ بات 100% جو بالکل صحیح ہے شہباز صاحب کی، کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستانی نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفت تربیت دینے کی پیشکش کی ہے۔ یہ بڑی ایک اچھی اور اہم خبر ہے کہ مطلب نوجوان پہلے دوسرے ممالک میں جاتے تھے، تو اب سعودی عرب بھی پاکستان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس بچے بچیوں کو بھیجیں، ہم ان کو تربیت دیں گے، ابھی اس کا میکانزم تیار ہو رہا ہے۔ پاکستان سے لاکھوں بچوں بچیوں کو تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوایا جائے گا، یہ شہباز صاحب نے اسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے، ملک کی قسمت سنواریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وزیر اعظم صاحب جس طرح کوشش کر رہے ہیں، یوتھ انیشیٹو، مختلف پروگرامز رانا مشہود کی قیادت میں اور ڈیفرنٹ جو ہر طرح کے پروگرامز، اور یہ لیپ ٹاپ سکیم، مطلب ڈیفرنٹ انہوں نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں جو عام بچے بچیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتے، لیکن ان کو شعور دینے کے لیے نئے نئے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ سکیم میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والی طلباء و طالبات نے ملک کا نام روشن کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے بھی طلباء نے میرٹ پر لیپ ٹاپ وصول کیے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنی دور سے لوگ آئے تھے اور ان کو وہاں پر لیپ ٹاپ ملے ہیں۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے یہاں پر بلایا تو وہ ان کے لیے خوشی کی مطلب ایک لہر تھی کہ وہاں پر ایک وڈیرا ازم ہے اور وہاں پر ایک تعصب کی سیاست کی جاتی ہے، پنجابیوں کو مار دیا جاتا ہے، گاڑیوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں، اور ایک طرف وہی پنجابی آپ کا وزیر اعظم ہے کہ وہ وہاں کی بچے بچیوں کا جو خیال رکھ رہے ہیں اور وہاں پر یکساں سلوک رکھتے ہوئے جیسے باقی صوبوں کے ساتھ ہے اسی طرح بلوچستان کے ساتھ بھی برتاؤ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی ایک طالبہ درجان بی بی نے اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ملنے کی خواہش کی۔ جب وہ وزیر اعظم کے پاس پہنچی تو شہباز صاحب نے اپنی نشست ان کے لیے خالی کر دی اور انہیں کہا کہ بیٹا آپ اس نشست پر بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھ نہیں رہی تھی، تو ان کو جب اس کرسی پہ بٹھایا تو وہ خوشی سے مطلب ان کے آنسو نکل آئے، بڑی شرما رہی تھی، اور جب وہ وہاں بیٹھی تو وہ آپ نے پوری قوم نے وہ مطلب سما دیکھا ہے۔ تو یہ شہباز صاحب کی خوبی ہے کہ وہ بچے بچیوں کو اپنے بچے بچی سمجھ کر، مطلب اپنی فیملی سمجھ کر ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ دوستو دوسری طرف آتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ 6 ارب 39 کروڑ مطلب بڑی خطیر رقم ہے۔
PDMA کے تحت 90% فلڈ اسیسمنٹ سروے مکمل ہو چکا ہے. 5,69,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار کر لیا گیا. بڑی اچھی بات ہے جی. ابھی تو سیلاب جو مطلب پیچھے سے آنا کچھ دن نہیں ہوئے ہیں، ختم ہوا ہے، تو اتنی تیزی سے جو ریپڈ رسپانس ہوا ہے یہ حیران کن ہے. اور یہ صرف شہباز پاکستان جب پنجاب میں تھے وہ کرتے تھے، تو ان کو بھی اگر میں کہوں کمپیریزن کیا ہے یا ان کو کاٹا ہے تو مریم نواز شریف ہے، کہ مریم نواز شریف نے اپنے چچا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اتنا کوئک رسپانس ہے کہ ابھی نقصانات کی لسٹیں ڈیٹا تیار ہو کے اور اس کی شفافیت کا نظام بہت اچھا بنایا گیا. شفافیت یقینی بنانے کے لیے 4,63,000 سیلاب متاثرین کے ڈیٹا کی ڈپٹی کمشنر سے تصدیق بھی کی جا چکی ہے. پنجاب بینک کے تحت سیلاب متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے 98,000 سے زائد ATM کارڈز تیار کر دیے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں جی، ابھی مجھے نا کچھ لوگ مختلف اضلاع سے، مطلب ہمارے بہاول نگر سے، بہاولپور، ملتان اور اس طرح مختلف اضلاع سے جو ہماری بیلٹ ہے ساؤتھ پنجاب کی، ادھر سے میسیجز اور اس طرح اپلیکیشن بھیجتے تھے کہ جی ہم غریب ہیں اور ہمارا دیکھیں جی گھر ٹوٹ گیا اور یہ چیزیں. تو میں نے بھی وہ آگے بھیجیں، لیکن جہاں میں جب بھیج رہا تھا PDM میں یا ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کرتے تھے یا اوپر CM آفس بات کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. جن جن کی کمپلینٹس نہیں بھی پہنچی، اور ہمارا جو سروے ٹیم ہے جب وہ علاقے میں گئی ہے اور ڈپٹی کمشنرز کی ٹیم الگ سے گئی ہے، AC صاحبان الگ سے گئے ہیں، تو جو وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے تمام کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا اور سب کو ان کی جو ان کا نقصان ہے اس کے مطابق ان کی داد رسی کی جائے گی. تو یہ بہت ہی اچھا اور اہم قدم ہے جو پہلے اتنی تیزی سے نہیں ہوتا تھا، تو ابھی اتنی تیزی سے اس کا جو امدادی ٹیمیں اور فائنینشیل جو ان کے تھے وہ پورے کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے یہ اقدام اٹھایا. تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کیا کریں. آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کی اچھی سے اچھی ہم خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.